یہی سب سے بڑی کوالٹی حضرت عباس کی ہے. خود امام معصوم ان کے لیے بیان فرماتے کہ چچا عباس کے پاس دو خوبیاں، ایک بصیرت تھی، دوسرے باوفا تھے. بصیرت باقی شہداء میں بھی تھی مگر حضرت عباس میں زیادہ تھی. اطاعت، محض اطاعت تھی. کہیں مورخین نے، تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا ہو، کہیں نہیں کہا. مقتل تاریخ کتابیں، عباس خیمے لگا دو، خیمے لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے. اور جہاں دشمن امان نامہ لے کر آیا، یعنی آج کے دور کے حساب سے جو ہے وہ سیز فائر لے کر آیا، لیکن کس کے لیے؟ صرف حضرت عباس کے لیے لے کر آیا کہ آپ کو امان مل جائے گی. حضرت عباس نے امان نامہ پھاڑ دیا. تم مجھے کہہ رہے ہو میں حسین کو چھوڑ دوں؟ جسے ماں نے مانگا حسین کے لیے ہو اسے چھوڑ دوں؟ عباس عزیزان محترم، کربلا کے ہر شہید سے توسل کیا کریں، توسل کیا کریں، اور وہ مانگا کریں جو ان کے پاس ہے، وہ مانگیں. میں نہیں کہہ رہا کہ منت نہیں مانے، اپنی دعائیں نہ مانے، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے، مانے جو ماننا ہے. لیکن جناب عباس کے پاس میں خود جب جاتا ہوں، جتنی بھی توفیق ہوتی ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میں جب بھی جاتا ہوں، اگر چند دن ہوں، زیارت کرتا ہے بندہ، ایک زیارت میں کوشش کرتا ہوں کہ جب جاؤں تو کچھ نہ مانگوں سوائے ایک چیز کے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور اس کو آج تک میں نے اپنے لیے قائم رکھا ہوا ہے. اور وہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ وہاں جا کر انسان کہاں اپنی باتیں یاد رکھتا ہے جب تک وہ چاہے نہیں. اور وہ کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت عباس، ایک تو میں گناہ گار کے نام میں بھی عباس ہے، دوسرا جو اطاعت آپ نے اپنے امام کی ہے نا مولا، ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کی اطاعت نصیب کر دے. اللہم صلی علی محمد. وہ اطاعت مانگیں، اطاعت مانگیں. مقام دیکھیں آپ جناب عباس کا مقام کتنا بلند ہے. امام حسین امام ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی و انا من الحسین. اور وہ زیارات اور وہ چیزیں انسان دیکھے نا. معصوم امام چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل پر خیر چاہتا ہے کہ خیر عطا ہو، تو اس کے دل میں ہمارے جد حسین کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے. خیر ہے، اگر آپ کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، خدا نے آپ کے قلب پر خیر کو نازل کیا ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہ صلی علی محمد. وہ آپ دیکھیں حضرت عباس اپنے امام کی اطاعت کری. وہ کہ امام کے بھائی بھی ہیں، امام کے بیٹے بھی ہیں، لیکن مرتبہ انہیں عطا کیا گیا. کیا عطا کیا گیا؟ کہ کربلا کی تصویر بغیر حرم حضرت عباس کے پوری نہیں ہوتی. کتنا بڑا مقام ہے کہ کربلا، خود کربلا کا آپ ڈایامیٹر دیکھیں، اس کے فکر کا، اس کے تفکر کا، اس کی آئیڈیالوجی کا، امام حسین کی قربانی کا، انسان کامل کا. مگر امام حسین نے کہا کہ کربلا پوری نہیں ہوگی جب تک میرا عباس نہ ہو. پوری نہیں ہو رہی ہے. جمعے کا دن گزر گیا، ظہور کا متوقع دن. ہم نے امام کو کتنا یاد کیا؟ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ علماء کا کتاب میں واقعات بیان کرتے ہیں کہ امام سے ملتے ہیں مگر امام کو پہچانتے نہیں.
علی بغدادی بغداد کا تاجر ہے، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ بہت حساب کتاب رکھتا تھا اپنا. بغداد سے نجف گیا، مجتہدین کی خدمت میں گیا. زمانے میں شاید مرتضی انصاری جو تھے وہ دور تھا 400-500 ہجری کے آس پاس. گیا اور اپنے خمس کا حساب کیا کہ میرا خمس کتنا ہے. یہ کیا، زیارتیں کی. کہتے ہیں کاظمین سے نکل رہا تھا بغدادی میں، دیکھا ایک شخص سبز جو ہے وہ کپڑا لیے قریب آیا. کہا علی بغدادی ہمارے ساتھ واپس کاظمین نہیں چلو گے، حرم نہیں چلو گے؟ رات بہتر ہے ہم وہاں گزاریں. اب یہ اس کو جانتا نہیں ہے لیکن وہ نام سے پکار رہا ہے. لیکن شخص کا لہجہ ایسا تھا، اس نے بولا چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو. کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم ابھی ہمارے وکیلوں کے پاس گئے تھے ہمارا حق ادا کرنے. کہا نہیں پہچانے، جب تک امام نہیں چاہتا نہیں پہچانتا کوئی. کہا آپ کا حق؟ کہا ہاں ہمارا حق ادا کیا ہے تم نے، نہیں پہچانے. پھر ایک دو لوگوں کی زیارت کے بارے میں پوچھا، کہا نہیں پہچانے. حرم میں داخل ہوئے، سب اماموں کو سلام کیا. تو وہ شخص جو کہ خود امام ہے اس نے کہا علی وقت کے امام کو سلام نہیں کرو گے؟ کہا السلام علیکہ یا صاحب الزمان. تو اس شخص نے کہا وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد. نہیں پہچانے. وہ شخص بھی اندر گیا، یہ خود بھی اندر گیا. اندر جب گئے زیارت گئے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جو اپنے حق کی بات کر رہا ہے، یہ کون ہے کہ جو اتنی چیزوں سے واقف ہے، اور یہ کون ہے کہ جب میں نے امام کو سلام کیا تو اچانک سے خیال آیا یہ تو امام تھے. دیکھا تو امام جا چکے تھے. عزیزان محترم، حدیث سے چٹے امام سے کہ جب امام ظہور کریں گے تو لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے امام کو دیکھا تھا. خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں کہ جو اپنے امام کو دیکھیں. دعائے نتبہ آج جمعے کو پڑھنی چاہیے، ویسے ہم تو خیر سنڈے کو پڑھتے ہیں. متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. کربلا یہی ہے عزیزان محترم. امام محور ہے. روزے عاشور سب ختم ہو گیا. کچھ مصائب ایسے ہیں میں نے استادوں سے سنا ہے کہ جس میں امام خود تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ. اور وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہا جناب عباس کی مصیبت جب پڑی جائے امام زمانہ تشریف لاتے ہیں.